تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی، اللہ نے یہ موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے بندوں میں کون زیادہ بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے دیکھے۔ تو یہ زندگی مہلت ہے انسان کے لیے۔ جب موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد انسان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک انسان غرغر کرتا ہے، یعنی موت کے قریب انسان کی آواز نکلتی ہے، غرغر کی جو آواز نکلتی ہے، وہ کچھ بھی بول نہیں سکتا، کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، استغفار کرنے کا موقع دیتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اگر اس وقت تک بھی وہ توبہ نہیں کرے گا پھر وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ موت اٹل حقیقت ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا، ہر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس میں اختلاف ہے۔ یہودیوں کے اندر اختلاف، نصارہ کے اندر اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف، ہندوؤں میں اختلاف، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی مذہب کہے گا موت حقیقت ہے، ماننے کے لیے تیار، ہندو بھی مانے گا، مسلم بھی مانے گا، سکھ بھی مانے گا، عیسائی بھی مانے گا، اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ موت حقیقت میں آنے والی ہے۔ جو انسان زندگی میں پیدا ہو گیا اس کو موت آ کے رہے گی، موت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب موت آ جاتی ہے، یاد رکھو، نہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ موت کہاں آنے والی ہے، پھر بھی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے یہ انسان نہیں جانتا کہ یہ موت کس جگہ پر آئے گی، موت کب آئے گی۔ اور موت یہ نہیں دیکھتی میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، یہ نوجوان ہے کہ نوجوان نہیں ہے، یہ بیمار ہے کہ صحت مند ہے، موت یہ نہیں دیکھتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے۔ کتنے حادثات اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک معصوم سبت کے گھاٹ سو جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کے سامنے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے موت روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن پھر بھی یہ دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت کا نام سنتے ہی لوگ بھاگنے نکلتے، موت کے بارے میں بولتے ہیں تو موت کے بارے میں سننا پسند نہیں ہے، کیونکہ موت سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تمہیں آ کر رہے گی، کسی بھی حالت میں وہ موت تمہیں ملاقات کر کے رہے گی۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں، بلادی کے اندر لے لو، دنیا کے اندر کونے کونے میں لے لو۔ ابھی ہمارے سامنے ایک عالم دین، عصر کی نماز کا وقت تھا، آئے ایک چھوٹا ذبح کرنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے ذبح کیے، تھوڑی دیر لیٹ کر آنے کے لیے گئے، لوگ بلانے کے لیے گئے، انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے والے انسان ابھی فوت ہو گئے، موت کب آ رہی کیسے آ رہی کسی کو نہیں معلوم، لیکن پھر بھی انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، شیطان اس کو بھٹکایا ہوا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے ابھی نوجوان ہو تم، گناہوں میں لگے رہو،
جب ایک موت آئے گی تو بڑھاپے میں آئے گی. جب معافی مانگ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انسان ایسے ہی خواب غفلت میں سویا رہتا ہے. جب موت آتی ہے تو اندیشہ بھی نہیں ہوتا، معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نوجوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، یعنی نوجوانی میں جو عبادتیں کرنی ہیں کر لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے عبادتیں نہیں کر پاؤ گے. ایک اور چیز، بیماری کے آنے سے پہلے صحت مندی کا فائدہ اٹھا لو. صحت مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، عبادتیں کرو، روزے رکھو، قیام کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو. بیمار ہو جاؤ گے تو وہ ساری چیزیں کر نہیں پاؤ گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو فقیری کے آنے سے پہلے اس پیسے کو اچھی جگہ میں خرچ کرو. ایک اور چیز، جب آپ کے پاس فارغ اوقات ہوں، فری اوقات، بزی ہونے سے پہلے ان اوقات کو استعمال کرو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، استغفار میں استعمال کرو. سب سے اہم چیز، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے. جب موت آ جائے گی پھر وہ موقع نہیں ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تمہیں برابر بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. جس انسان کے اندر انسان ہی نہیں، یہ چرند و پرند، یہ جانور، جس کوئی حیوان کے اندر جس کو ذی روح کہا جاتا ہے، روح جس کے اندر ہوتی ہے، اس کو موت آنی ہے. یہ زندگی کا مطلب یہ ہوا، زندگی کے اندر ہم آئے، ایک ایک سیکنڈ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب چلے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے، بس ہر لمحہ موت کے قریب ہو جا رہے ہیں اور وہ موت آنے والی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، طب تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرتے تھے. موت کو یاد کیا کرتے تھے. کتنی بڑی چیز، کیوں یاد کیا کرتے تھے؟ کیونکہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی، آج ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی، اس ارادے سے نماز پڑھیں کہ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہو سکتی ہے، شاید جو سجدہ میں کر رہا ہوں یہ میرا سجدہ آخری سجدہ ہو سکتا ہے، جس رکوع کو میں آج کر رہا ہوں شاید یہ رکوع میری آخری رکوع ہو سکتی ہے، جس مجلس میں بیٹھ کر میں آج اللہ کو یاد کر رہا ہوں شاید یہ میری مجلس یہ آخری مجلس ہو سکتی ہے. اس مجلس کے اندر اپنے گناہوں کو دھو کر چلے جائیں، اس مجلس میں اللہ سے معافی مانگ کر چلے جائیں. کسی کے پاس کوئی اعتماد نہیں، کسی کے پاس کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہنے والا ہے. اگر کوئی زندہ رہنے کے مستحق ہوتے، اگر کسی کو موت نہ آتی تو میرے نبی تھے، جس کو موت نہ آتی تو سب سے زیادہ حقدار تھے ان کو موت نہ آتی. اگر کسی کو موت نہ آتی، انبیاء اور رسل کے مستحق تھے کہ ان کو موت نہ آتی. لیکن موت نے نہ نبی کو چھوڑا، نہ رسولوں کو چھوڑا، نہ نبی کی اولاد کو چھوڑا، نہ نبی کے والدین کو چھوڑا. موت آتی ہے تو ہر ایک کو آ کے رہتی ہے. ذرا آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف جا کر واپس لوٹ کے آتے ہیں. دنیا کی وہ عظیم شخصیت، دنیا کی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آتی ہے تو کیسی موت آئی؟ اللہ اکبر! سن کر حیران رہ جائیں گے میرے مسلمان بھائیوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل کیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سفر آخرت سے پہلے سفر حج کر لیتا ہوں. تو اعلان کیا، بڑی بڑی انتہا کی تیاریاں کی گئیں، اعلیٰ معیار کی تیاریاں کی گئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اب حج کروں گا میری امتیوں کے ساتھ.
حضرت علی جو یمن میں تھے ان کو واپس بلا لیا گیا، حضرت علی کو واپس بلا لیا گیا، لوگوں میں اعلان کروایا گیا، قافلوں کے درمیان یہ اعلان کروایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے درمیان یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اب قرآن اندازی نہیں کی جائے گی، پوری کی پوری ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو کہنے لگے اے فاطمہ حج کے لیے تیاری کرو۔ تیاری ہوئی، حج کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر نکلے، احادیث کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتنی تعداد میں لوگ شریک تھے اس حج کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جدھر بھی ہم نگاہ دوڑاتے تھے، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی تھی لوگ ہی لوگ، حاجی حاجی نظر آتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے حج کیا، حج کے اندر سارے امور پائے، لیکن وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ اپنے آنکھوں سے اپنی امت کی خاطر آنسوں بہائے۔ کب بہائے؟ خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر بڑے ہی عمدہ الفاظ، ان سارے الفاظ کو شاید میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن کچھ جملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ جملے ضرور بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، شاید یہ جو اجتماع ہے، یہ جو ہمارا ملنا ہے، یہ ہمارا اور تمہارا ملنا، یہ آخری ملنا ہے، اس کے بعد شاید میں اور تم اس جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کا دل احساس کا مانند تھا، جسے معلوم ہوا، وہ دل رونے لگا، وہ دل تڑپنے لگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ دے رہے تھے کچھ دلوں نے سمجھ لیا تھا، کچھ صحابہ نے سمجھ لیا تھا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امتیوں کے اندر مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہیں سے مال کے فتنے کی وجہ سے میری امتی برباد نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر صحابہ کو سب سے پہلے یہ کہا کہ تم فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال رکھنا۔ اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، بہت ساری چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دو اہم چیزیں جو دور جاہلیت کے اندر مشہور تھی، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود دور جاہلیت میں چلتا تھا، اس سود کو اور خون کا بدلہ جو دور جاہلیت میں چلتا تھا، اس کو میں آج اپنے جوتی کی نیچے کھلل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر میرے دین کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ نے کہا تھا بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو مکمل طور پر پہنچایا ہے، آپ نے اپنے حق کو ادا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، کبھی اپنی انگلی کو اپنے صحابہ کی طرف کرتے تھے، کبھی اللہ کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے میری ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے وہ ذمہ داری کو ختم کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں احساس ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ الغرض حج ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں۔ سارے واقعے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، ایک جنازے سے واپس ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنازے سے واپس ہوتے وقت سر درد اتنا زور سے ہوتا ہے، اتنا زور سے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، آپ کے سر کو چھوا، اتنا گرم تھا کہ میں چھو نہ سکا، اتنا شدید زخم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری ہمیشہ لائق ہو گئی، آپ کے جسم کے اندر اس بیماری نے گھر بنا لیا۔ ازواج مطہرات نے سوچا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر سے اس گھر سے اگر منتقل کرتے رہیں گے اور زیادہ بیمار ہوتے چلے جائیں گے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر ہم منتقل کر دیں گے۔ لیکن حالت ایسی، کمزوری ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے ہیں، حضرت عائشہ کے کمرے تک اٹھ کر جا نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، اپنے کندھوں پر سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر لاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی ہیں کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی ہے، تو یاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما کہہ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ عائشہ نے سوچا کہ آج میں دعا پڑھتی ہوں، میرے نبی کے ہاتھوں پر پھونکتی ہوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے روک دیتے، ہاتھوں کو رکا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تم میری مغفرت فرما، اللہم ارحمنی، اللہ تم مجھ پہ رحم فرما، والحقنی برفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ سے میری ملاقات کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے بعد اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ایک ٹب کے اندر بیٹھتے ہیں، 7 گھڑے مشکی سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں، جب صحت مند ذرا سے صحت مند ہو جاتے ہیں، صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ یہ آخری خطبہ تھا صحابہ کے درمیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ، تم سے پہلے قوموں نے اپنے انبیاء کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، ان کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ نہ بنانا، میں تمہیں روکتا ہوں اس بات سے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دنیا و ما فیہا تم اختیار کرو گے یا آخرت کو تم چوائس کرو گے، تو اس شخص نے آخرت کو اختیار کیا، دنیا اور دنیا کی دولت اس نے ٹھوکر مار دیا۔ تو ابو بکر صدیق رونے لگے، جو صحابہ دور بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہوئے، بوڑھے انسان کیوں رونے معلوم نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق بہت ہی چالاک، بہت ہی ہوشیار تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو اختیار دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا، اللہ کو اختیار کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے نبی ابھی کچھ ہی دنوں میں چلنے والے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ تم پر فدا، میری مال و دولت تم پہ فدا، اتنا رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے اے ابو بکر خاموش ہو جاؤ، اے ابو بکر تم اپنے مال اپنے جان سے میری سب سے زیادہ تم نے مدد کی ہے، آج میں اس کے بدولت تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس دنیا کے اندر تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن میں تمہارا دوست سے بڑھ کر تمہارا دینی بھائی ہوں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مسجد نبوی کے صحن میں کئی صحابہ کے دروازے کھلا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے لیکن ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ یہ ابو بکر کی فضیلت۔ وہاں پر کچھ صحابہ جو انصار کے تھے، جب ابو بکر صدیق اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں انصار بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ مدینے کے وہ انصار بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ہمارے نبی کی یاد آ رہی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے ساتھ گھوما کرتے تھے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہے کہ وہ چل نہیں پا رہے ہیں، وہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، وہ صحیح ڈھنگ سے خطبہ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ سننے کے بعد یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں برابر خدمت دی ہے، ان کے حقوق باقی ہیں، تم میں کا جو بھی انسان خلیفہ بنے گا ان کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اور یہ انصار جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، یہ انصار جیسے نمک ایک کھانے کے اندر نمک کم ہوتا ہے، یا انصار ویسے ہی کم ہوتے چلے جائیں گے، اگر ان میں سے کوئی غلطی کر لے گا تو تم ان کی غلطی کو معاف فرما دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری لمحات میں بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، یہی نہیں بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے خاندان والے یہ سوچ کر کہ میں نبوت کے خاندان سے ہوں، میں میرے نبی کے خاندان سے ہوں، عمل سے پیچھے نہ ہو جائے، کہنے لگے اے فاطمہ عمل کرنا، کل قیامت کے دن توشہ تیار کر کے لے کے آنا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تیار ہو کے آنا، نیک اعمال لے کے آنا، کل قیامت کے دن تمہارا سہارا میں بن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے ہر ایک کو نصیحت کی، اور حالت یہ تھی، بیماری کی حالت یہ تھی کہ چل نہیں پا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بیمار ہو گئے 11 دن برابر 11 دن تک نمازیں پڑھاتے رہے، مسجد آتے رہے، تکلیف تھی۔ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے، عائشہ جو زہر میں نے خیبر کے دن کھایا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری شہرت کٹ جائے گی اور میری شہرت کٹ کر باہر نکل آ جائے گی، اتنی تکلیف میں اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں پر اتنی تکلیف کے باوجود 11 دن تک برابر مسجد کے اندر آتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے۔ آخری دن جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، آخری نماز تھی۔ اس نماز کے اندر جمعرات کے دن جو مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، سورۃ المرسلات، اس نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اس کے بعد جا کر گھر کے اندر سو گئے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کر پوچھنے لگے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا نماز کا وقت ہو چکا؟ ایسی حالت میں نماز کے بارے میں کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے ہیں، کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ابھی آپ کے دیوانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، غسل کر کر آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر پوچھتے کیا نماز ہو گئی؟ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی ابھی آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پھر وضو کرتے ہیں، پھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر ایسے ہی پڑ جاتے ہیں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ اب میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کچھ صحابہ جب ابو بکر کے متعلق جانتے تھے، بڑے نرم دل ہیں، عمر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ابو بکر کی جو زندگی بیان کیا تھا اس وقت بیان کیا ہوں، لیکن آج جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ دوسری روایت ہے، لیکن دونوں سے ہی روایت ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ بولتی ہیں اللہ کے نبی ابو بکر کے سوا کسی اور کو انتخاب کر لو۔ ان کی باتوں کے درمیان صحابہ عمر کو جب آگے بڑھاتے ہیں، نبی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں پر کوئی اور امامت نہیں کرا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امامت کا حق دیا، اپنے مصلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کھڑا کیا۔ وہ مصلی جس مصلی پر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے تھے، اس مصلی پر جب صحابہ ابو بکر کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دل رونے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ سارے صحابہ نے مانا، سارے صحابہ نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ الغرض واقعہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرے دن ظہر کی نماز کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پیروں میں ذری طاقت ہوتی ہے، چلتے ہوئے آتے ہیں۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو بکر محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی رکاتے ہیں، نہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بازو میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ابو بکر کر رہے ہیں اور ابو بکر کی اقتدا پورے صحابہ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ نماز بابرکت طریقے سے ختم ہوتی ہے، ظہر کی نماز۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا وقت تھا،
بعض احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ کبھی حجرہ عائشہ کے اندر جب جاتے تھے کبھی ایک پیر پھیلا رہے ہیں, کبھی دوسرا پیر کھڑا کر رہے ہیں, کبھی اپنے چہرے پر چادر اوڑھتے ہیں, کبھی چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں, اور ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دی. عائشہ بیان کرتے ہیں ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی ہمیشہ وہاں پر الصلاۃ کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کرو, وما ملکت ایمانکم, غلاموں کا خیال کرو. دیکھو موت کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک دوسرے دن حکم دیتے ہیں جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ, عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ. پوچھتے ہیں کیوں بلا کے لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ چیزیں میں وصیت کی طور پر لکھ جاتا ہوں, پھر اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ میں کچھ چیزیں لکھ کر جاؤں, لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, اس بیماری کی حالت میں تم انہیں تکلیف دو گے, نہیں دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین کے اندر کوئی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آئے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر. وہاں پر عمر کے خلاف کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہیں, نبی کی باتوں کو ہمیں دکھانا چاہیے. لیکن یہاں پر اس جھگڑے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چھوڑ دو مجھے اپنی حالت پر, تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس چیز سے بہتر ہے کہ میں اپنی اسی حالت میں باقی رہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں باقی رہے. تکلیف آتی گئی, بیماری بڑھتی گئی, تکلیف آتی گئی, بیماری بڑھتی گئی. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دن بدن جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے. آخری دن تھا, وہ آخری دن تھا جس دن فجر کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, ہٹا کر دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچتے ہیں کہ شاید آج ہمارے نبی اٹھ کر ہمارے پاس آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری دیدار تھا صحابہ کے لیے. اس کے بعد پردہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد بیماری میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے ایک بے ہوشی کے بعد بے ہوش ہوئے, ابھی اٹھ کر کچھ بولنا چاہتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر کچھ اٹھ کر بولنا چاہتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ تکلیف کا یہ عالم تھا. ایسے عالم میں اپنے لخت جگر فاطمہ کو یاد کرتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ لگتی ہے, روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن بے ہوش ہو جا رہے ہیں, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں پھر بھی بے ہوش ہو جا رہے ہیں, ان کو برداشت نہیں ہوتا. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھ جاتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ رونا نہیں, بس اتنا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے. تو فاطمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی سکون ملے گا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی سکون ملے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے مجھے بھی سکون ملے گا. روتی ہوئی دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اے یا اللہ یہ میرے والد کو یہ کیسی سکرات کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, لیکن یہ حق ہے, یہ حقیقی بات ہے کہ موت جس کو آتی ہے وہ سکرات کے ساتھ آتی ہے. موت جس کو آتی ہے تکلیف دیتے ہوئے آتی ہے. یہ موت کی تکلیفیں ہیں جو میں برداشت کر رہا ہوں. اس کے بعد فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ رونے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی, میری ساری کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں حسن حسین کے چہرے مایوس نظر آ رہے ہیں, اپنے نانا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہیں. بلاتے ہیں اے
میرے نواسو میرے سامنے آ جاؤ. نواسے سامنے آتے ہیں, اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں, ان کے پیشانیوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رونا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انہیں وصیت کرتے ہیں. وصیت کرنے کے بعد پھر واپس بھیج دیتے ہیں. پھر ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں, پھر وصیت کرتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت علی کو بلاتے ہیں, پھر وصیت کرتے ہیں. وصیت کر رہے ہیں کس کی؟ الصلاۃ, الصلاۃ, نماز کی وصیت کر رہے ہیں. غلاموں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد سارے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. ان کے گھر کے اندر صرف 7 دینار باقی تھے. حضرت عائشہ کو بلا کر کہتے ہیں, اے عائشہ, میں میرے رب سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ میرے گھر کے اندر کچھ پیسہ رکھا ہوا ہو, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اس بات کا کہنا تھا. حضرت عائشہ سارے کے سارے گھر کو خالی کر دیتی ہیں. سارے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. آخری رات میرے نبی پر ایسی آتی ہے میرے مسلمان بھائیوں, آخری رات میرے نبی کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. میرے نبی کے گھر کے اندر یہ حالت تھی, چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے, چراغ روشنی کرنے کے لیے تیل موجود نہیں ہے. یہ میرے نبی کی موت کی حالت ہے میرے مسلمان بھائیوں. وہاں پر دوسرے گھر کے بازو میں جا کر تیل لا کر جلایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہے. فاطمہ رو رہی ہیں, حسن و حسین رو رہے ہیں, سارے صحابہ رو رہے ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کیونکہ میرے نبی کی یہ تکلیف کسی کو برداشت نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف میں ہے کہ کائنات نے کبھی میرے نبی کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا ہوگا. اتنی تکلیف میں تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے ہیں, اے میرے عائشہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گلے کی یہ جو رگیں ہیں یہ پھٹ کر باہر آ جائیں گی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو سینہ ہے یہ سینہ پھٹ کر میرا کلیجہ باہر آ جائے گا, میرا دل باہر آ جائے گا. مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے عائشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں ڈالتے ہیں, اپنے چہرے پر کبھی ملتے ہیں, پھر اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں ڈالتے ہیں, پھر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ نبی کی حالت ہے, نبی کی سکرات کی یہ حالت ہے. فاطمہ روتی ہوئی بیٹھ جاتی ہیں, کہتی ہیں تو بتاؤں, تو کس کو بتاؤں اس تکلیف کا کیا حال ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. مسواک کو دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ میرے نبی, میرے محبوب مسواک کی طرف نظر کیے ہوئے بیٹھے ہیں, شاید مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ بعض احادیث میں بیان کرتی ہیں کہ آخری لمحات میں جو لمحات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس وقت میرے تھوک کو اور اللہ کے نبی کے تھوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا. کیسے؟ میں نے اس مسواک کو لیا, اپنی زبان سے اس مسواک کو نرم کیا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ مسواک دیا. مسواک کرتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں بل رفیق الاعلیٰ. پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل رفیق الاعلیٰ, تکلیف میں ہے, کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں جا رہا ہوں. دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا, تیسری مرتبہ ہاتھ زمین پر گر جاتا ہے, اٹھانے کی طاقت نہیں, آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں, روح قبضہ ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم صلی وسلم علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دن تھا میرے مسلمان بھائیوں, جب صحابہ کو معلوم ہوا, جب صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. سارے کے دل رونے لگے, جن کی آنکھوں سے خون بہنے لگا. سورج سیاہ کا سیاہ رہ گیا, جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا. کسی کو بولنے کی کوئی طاقت نہیں رہی. جس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے وہ بہتے چلے گئے. کسی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو روکنے کے اندر کسی کے اندر صلاحیت نہیں باقی رہی. کچھ ایسے دیوانے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ وار محبت کرتے تھے, جنگلوں بیابانی میں چلے گئے. کچھ صحابہ صحراؤں میں چلے گئے.
کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ وہ مسجد نبوی قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ قیامت کو دکھا رہی تھی، اور اس مدینے کے اندر قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ قیامت قائم ہو چکی تھی۔ یہ ایسا دن تھا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غمزدہ دن تھا میرے مسلمان بھائی۔ یہ نبی کو بھی موت چھوڑتی نہیں ہے، انبیاء کو بھی موت آتی ہے تو آتی ہے، موت کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتی، موت جب آتی ہے تو آ جاتی ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ صحابہ کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چہرے کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی موت آ چکی ہے، اب دوسری موت آپ کو نہیں آئے گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ جا چکے ہیں۔ ایک دوسری طرف صحابہ کا ایک دم گٹھا عمر فاروق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں عمر فاروق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا وہ منافق ہے، جو منافقین نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا سن لو، منافقین کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نبی کا انتقال نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ بن عمران اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہ کچھ دن کے بعد واپس آئیں گے، تمہارے جسموں کو تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر آتے ہیں، سمجھاتے ہیں اے عمر ایسی بات نہیں ہے سمجھو، لیکن عمر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیار، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں جو تاریخی الفاظ تھے، جو تاریخی خطبہ تھا۔ الفاظ یہ تھے، کہتے ہیں جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بھی قرآن مجید میں نازل کیا۔ عمر بیان کرتے ہیں جب میں نے اس آیت کو سنا، جب میں نے اس آیت کو سنا میرے پاؤں تلے میری زمین کھس گئی، میرے پیروں کے اندر کھلنے کی طاقت نہیں رہی، میں زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا یہ سوچتے ہوئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس درس کے اندر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت ہر ایک کو آ کے رہے گی، نبی کو تک موت نے نہیں چھوڑا، ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں جو ہمیں چھوڑ دے گی۔ آج یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، موت یہ نہیں دیکھتی کہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ بیمار ہے کہ صحت مند ہے، موت آتی ہے تو ہر ایک پہ آتی ہے۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس موت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ لینا، اس موت کے آنے سے پہلے سارے گناہوں کا استغفار کر لینا، اس موت کے آنے سے پہلے گناہوں کی بخشش طلب کر لینا۔ موت کے آنے کے بعد کوئی موقع نہیں رہے گا۔ یاد رکھو یہ وہ موت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو کئی خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا اس موت نے، یہ وہ موت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو کئی بچوں کو موت کے گھاٹ سلا دیا اس موت نے، یہ وہ موت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو معصوم کلیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، یہ وہ موت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو نوجوانوں کو بھسم کر دیتی ہے، یہ وہ موت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو موت کئی ماؤں کے گود سے ان کے بچوں کو چھین لیا ہے، یہ وہ موت ہے جو کئی بچوں کو یتیم بنا دیا ہے، یہ وہ موت ہے جو کئی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے، یہ وہ موت ہے جو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، یہ وہ موت ہے جو کئی لوگوں کی خوشیوں کو چھین لیا ہے۔ حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، انکار کرنے والا چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب اٹل حقیقت ہے تو اس موت کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ توبہ نہیں کرتے تھے، استغفار نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گے اللہ 2 منٹ کا وقت دے دے، 2 منٹ کا وقت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے سے معافی مانگ کیا جاؤں گا،
توبہ و استغفار کر کے آ جاؤں گا، لیکن موقع نہیں دیا جائے گا، موت کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ لوگ فریاد کریں گے اے اللہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، ایسی نماز پڑھوں گا اللہ کہ تجھے منع کیا ہوں گا، لیکن وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج زندگی کے اندر بہت سا وقت باقی ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ سوچ کر اٹھے میرے مسلمان بھائیوں، یہ مجلس ہماری آخری مجلس ہے، اس مجلس میں اللہ کو منا کے اٹھیں گے، اس مجلس میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر کے اٹھیں گے، اس مجلس میں ایسے اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دھو دے گا، اس مجلس سے ایسے اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کریں کہ وہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اس مجلس سے ایسے اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے اٹھیں کہ وہ ہمارے قیام کو قبول فرما لے، اس مجلس سے ایسے اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے اٹھیں کہ وہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت جانے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔